محرم کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بہتر اور بابرکت زندگی کی طرف تبدیلی اور ہجرت کی علامت ہے۔ ہجرت کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا عظیم لمحہ فکریہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، قریش نے ہجرت کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور صحابہ کرام کو ان کے مال و اسباب کے ساتھ ہجرت سے روکا گیا۔ ہجرت کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایمان کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں دی، تو ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور ان سب کی قربانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ عقیدہ اور ایمان صرف ایک اعتقاد نہیں بلکہ ایک ایسی اساس اور بنیاد ہے جس پر ایک سچا مسلمان اپنی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے، اور جو ہر آزمائش کا سامنا کرنے میں اس کی قوت کا اور طاقت کا ذریعہ بنتی ہے۔ معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجرت اور امت مدینہ کی تعمیر۔ آج یکم محرم الحرام 1447 ہجری ہے۔ اسلامی سال کے لحاظ اسلامی سال کے آغاز کے طور پر مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئے سال کی شروعات ہے، جیسا کہ یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بہتر اور بابرکت زندگی کی طرف تبدیلی اور ہجرت کی علامت ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ربیع الاول کے مہینے میں واقع ہوئی، لیکن محرم کے مہینے کو ہجری کیلنڈر کے پہلے مہینے کے طور پر منتخب کیا گیا۔ یہ فیصلہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا گیا، جنہوں نے ہجرت کو اسلامی تاریخ کا آغاز قرار دیا، جبکہ محرم کے مہینے کو اس لیے سال کا آغاز بنایا کیونکہ یہ ہجرت کے فیصلے کے وقت قریب تھا، اور حج کے بعد کا مقدس مہینہ بھی یہی تھا۔ اصل میں ہجرت کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا عظیم لمحہ فکریہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، یہ ہجرت اس وقت کی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک مسلسل ظلم و ستم برداشت کیا، اور اس کے باوجود دعوت اسلام پیش کرتے رہے۔ قریش نے ہجرت کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور صحابہ کرام کو ان کے مال و اسباب کے ساتھ ہجرت سے روکا گیا، تاہم ان تمام رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے ایمان کے تحفظ اور اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ہجرت فرمائی۔
معزز سامعین و حضرات، ہجرت کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اگر جان و مال کی قربانی دینی پڑے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایمان کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں دیں، تو ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان سب کی قربانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ عقیدہ اور ایمان صرف ایک اعتقاد نہیں بلکہ ایک ایسی اساس اور بنیاد ہے جس پر ایک سچا مسلمان اپنی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے، اور جو ہر آزمائش کا سامنا کرنے میں اس کی قوت کا اور طاقت کا ذریعہ بنتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی کامیابی ایک منصوبہ بندی اور حکیمانہ حکمت عملی کا نتیجہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ کی طرف محفوظ ہجرت کا انتظام فرمایا اور سفر کے ہر پہلو کی منصوبہ بندی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کا ساتھی منتخب فرمایا اور محفوظ راستہ اختیار کیا۔ راستے میں مختلف پڑاؤ طے کیے اور مختلف جگہ پر پڑاؤ کیا۔ سواری کے لیے اونٹ کا انتخاب فرمایا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے مقرر کیا تاکہ کفار قریش کو دھوکہ دیا جا سکے کہ آپ اندر آرام فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پہلے اور اس کے دوران اور ہجرت کے بعد کے اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام ایک منظم اور مرتب زندگی گزارنے والا دین ہے۔ اسلام صرف مخصوص عبادات پر زور نہیں دیتا بلکہ زندگی کے ہر پہلو کو شامل کرتا ہے، جیسے کہ ہماری سماجی زندگی، ہماری سیاسی، معاشی، اقتصادی اور معاشرتی امور۔ اس واقعے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو بغیر سوچے سمجھے عمل کرنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ ہر قدم وحی کی رہنمائی اور منصوبہ بندی کے تحت اٹھانے کی تلقین کرتا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے معاشرے اور لوگوں کو متحد کرنے کے لیے مدینہ کے لیے ایک آئین اور قوانین مرتب کیے جس کو میثاق مدینہ کا نام دیا گیا، جو کہ مہاجرین، انصار اور غیر مسلموں کے درمیان آپس کی ہم آہنگی، اتفاق اور اتحاد کی ضمانت ہے۔ اور یہ ایک اہم معاہدہ تھا۔ یہ کوشش ایک منظم، خود مختار اور انصاف و اتحاد پر مبنی اسلامی ریاست کی بنیاد بنی۔ محترم مسلمان بھائیوں، ہجرت کا واقعہ اس حقیقت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایک مضبوط اسلامی ریاست کی تشکیل کا آغاز مختلف قسم کے طبقات کو، مختلف قسم کی اقوام کو ایک عدل پر مبنی اور جامع ایگریمنٹ کے ذریعے متحد کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ سبق
اور یہ درس آج کے ہمارے ملک ملیشیا کے حالات پر بھی صادق آتا ہے، کیونکہ ملیشیا میں ایک کثیر القومی ریاست کی تعمیر میں تمام فریقین کے باہمی تعاون اور اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ اتحاد ہی ایک ایسی بنیاد ہے جو کسی بھی کثیر القومی، ثقافتی اور مذہبی ملک کو مضبوط اور پرامن اور پائیدار بناتی ہے۔ یعنی جس کسی ملک میں بہت ساری اقوام، بہت ساری معاشرتیں، بہت سارے مذاہب رہتے ہوں، ان کی مضبوطی اسی میں ہے کہ وہ آپس میں پرامن اور اتحاد کے ساتھ رہیں۔ ملیشیا ملک کی متنوع آبادی ہم سب سے خاص طور پر بلند درجے کی رواداری کا تقاضا کرتی ہے، جو ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کے احترام سے پیدا ہوتے ہیں، تاکہ ایسے اختلافات سے بچا جا سکے جو اجتماعی ہم آہنگی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری خاص طور پر ہمارے اس ملک کے مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ قومی شناخت کی حفاظت اور اسے مضبوط بنانے کی قیادت کریں، اور ایسا کرتے ہوئے اپنی مذہبی اور نسلی انفرادیت کو نظر انداز نہ کریں، جو صدیوں سے ہماری قومی وراثت کا حصہ رہی ہے۔ اسی توازن کے ساتھ انشاءاللہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو پرامن، ایک دوسرے کا قدردان اور وقت کے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى۔ روایت احمد۔ مومنین اور مسلمانوں کی آپس میں محبت، شفقت اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ محترم مسلمان بھائیوں، ہجرت کا واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے کر جا رہا ہے، اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ اسلامی اقدار اور قوانین ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو مدنی امت کے متوازن روحانی اور جسمانی تعمیر کے لیے نہایت اہم ہے۔ ان اسلامی اقدار اور اسلامی معاشرت اور قوانین کو ہماری روزمرہ زندگی میں مکمل طور پر نافذ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ہمارے خاندانی نظام کے ساتھ متعلق ہوں، جس میں والدین کے اخلاقیات، والدین کا احترام اور ان کی خدمت، اور بچوں کو ادب کے ذریعے ان اقدار کو سکھانا اور ان اقدار پر اپنی اولاد کو پروان چڑھانا، یا تعلیمی ادارہ ہو جہاں اعلیٰ اخلاق سے بھرپور معیاری تعلیم دی جاتی ہے، یا عوامی اور نجی خدمات کے ادارے جہاں دیانتداری، نظم و ضبط اور کردار کی پاکیزگی کے ساتھ کام کیا جائے، یا کسی قوم قیادت کا ادارہ ہو جہاں امانت داری ہو، سچائی ہو، صفائی ہو، باہمی اتفاق اور خوشحالی کو عملی طور پر اپنایا جائے۔ یہ سب کچھ اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم ان لوگوں کو پیدا کریں اور ایک ایسی قوم کو تیار کریں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں فرمایا،
جسے خطبے کے آغاز میں تلاوت کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے بہترین، تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم سامعین و حضرات، اس بابرکت دن کے خطبے کے اختتام پر آئیے ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے حقیقی مفہوم کو دل سے سمجھیے۔ بلا شبہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے مثال قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہم اسلام کی نعمت سے محروم ہوتے۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں میں ہجرت کے جذبے کو اپنانے کا عزم کریں اور سورہ ہود کی آیت نمبر 47 کی یہ دعا اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے مانگنے سے جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں یقیناً نقصان اٹھانے والے معصوم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔